سفید سویٹر، ایک خوبصورت اور دل کو چھو لینے والی کہانی۔ کسی پہاڑی گاؤں کی ایک ٹھنڈی صبح تھی۔ ہر طرف دھند چھائی ہوئی تھی اور درختوں کی شاخیں اوس سے بھیگی ہوئی تھیں۔ اسی گاؤں میں ایک چھوٹا سا لڑکا رہتا تھا، ایان۔ ایان بہت سادہ دل، نرم مزاج اور دوسروں کی مدد کرنے والا بچہ تھا، مگر ایک بات اسے ہمیشہ اداس رکھتی تھی۔ اس کے پاس سردیوں میں پہننے کے لیے کوئی اچھا سویٹر نہیں تھا۔ روزانہ جب وہ اسکول جاتا تو دوسرے بچوں کو رنگ برنگے سویٹر پہنے دیکھتا، کوئی نیلا، کوئی سرخ، کوئی پیلا، سب گرم نرم، مگر ایان کے پاس صرف ایک ہی پرانا سویٹر تھا جس میں کئی جگہ پیوند لگے ہوئے تھے۔ ایک دن اسکول جاتے ہوئے اس نے بازار میں ایک سفید سویٹر دیکھا، اتنا خوبصورت، اتنا نرم، جیسے روئی کے گالوں سے بنا ہو۔ وہ شوکیس کے شیشے پر ہاتھ رکھ کر دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ کاش یہ سویٹر میرا ہوتا، وہ دل ہی دل میں بولا۔ لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ تھی اور ایان جانتا تھا کہ اس کی ماں وہ کبھی سویٹر خرید نہیں پائے گی۔ اگلے دن جب وہ اسکول سے واپس آیا تو اس نے اپنی ماں کو کسی سے بات کرتے دیکھا۔ وہ گاؤں کی بوڑھی دادی بی بی جان تھیں جو اکیلے رہتی تھیں اور مٹی کے برتن بناتی تھیں۔ بی بی جان نے ایان کو بلایا اور مسکرا کر کہا، بیٹا، مجھے سردیاں بہت زیادہ محسوس ہوتی ہیں، تکلیف دہ ہوتی ہیں سردیاں میرے لیے۔ کیا تم روزانہ شام کو میرے لیے لکڑیاں چن کر لا دو گے؟ ایان نے خوشی خوشی فوراً ہاں کر دی۔ اس نے سوچا، اگر میں محنت کروں تو شاید ماں کا بوجھ ہلکا کر دوں اور وہ میرا پسندیدہ سویٹر ہی خرید کے دے سکے۔ یوں ایان روز شام کو پہاڑی کے پاس سے سوکھی لکڑیاں چن چن کر بی بی جان کے گھر لاتا۔ وہ اسے تھوڑی سی اجرت دے دیتی جو ایان چپکے سے اپنی ماں کے صندوق میں رکھ دیتا تھا۔ سردیوں کا پہلا برفانی دن۔ گاؤں میں پہلی برف پڑی تو ہوا بہت سرد ہو گئی۔ ایان پھر بھی اسکول گیا، مگر اس کا پرانا سویٹر ٹھنڈ روک نہیں پا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سردی سے نیلے ہو رہے تھے اور دانت کانپ رہے تھے۔ شام کو جب وہ لکڑیاں دینے بی بی جان کے گھر پہنچا تو وہ اسے اندر بلا کر بولی، بیٹا، تم نے میرا کتنا ساتھ دیا، اتنا ساتھ دیا ہے کہ آج میں بھی تمہیں ایک چیز دینا چاہتی ہوں۔ انہوں نے اپنے بکسے میں سے ایک نرم نیا سفید سویٹر نکالا۔ ایان کی آنکھیں خوشی سے پھیل گئیں۔ یہ تو وہی سویٹر تھا، وہی، بالکل وہی جو اس نے بازار میں دیکھا تھا اور اسے بہت پسند آیا تھا۔ یہ میرے لیے؟ واقعی؟ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ بی بی جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، ہاں بیٹا، تم نے اپنے دل کی صفائی اور محنت سے یہ کمایا ہے۔ میں نے یہ سویٹر اپنے پوتے کے لیے بنایا تھا، لیکن قسمت نے اسے پہننے کی مہلت نہیں دی۔ اب میں چاہتی ہوں کہ تم اسے پہنو کیونکہ تم بھی میرے پوتے جیسے ہو۔ نیکی کا بدلہ۔ جب ایان نے سفید سویٹر پہنا تو لگتا تھا جیسے اس کے دل میں بھی روشنی ہی روشنی بھر گئی ہو۔ اس کی ماں کی آنکھوں میں بھی ممنونیت سے آنسو آ گئے۔ اگلے دن اسکول میں سب بچے حیران تھے۔ ایان، تم کتنے اچھے لگ رہے ہو، یہ سویٹر تمہیں کتنا جچ رہا ہے۔ مگر ایان نے آج سے صرف اتنا کہا، یہ سویٹر مجھے ایک دعا کے بدلے ملا ہے۔ تو دوستو، نیکی کبھی چھپی نہیں رہتی، محنت ہمیشہ رنگ لاتی ہے۔ دوسروں کے کام آنا سب سے بڑی خوشی ہے، سب سے عظیم خوشی۔ یقیناً ہمیں بھی یہ خوشی حاصل کرنے کے لیے نیک نیتی سے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ شکریہ۔